نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم۔ سیرت وائس کلپس کا چھٹا کلپ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ جناب عبد المطلب نے جب ان کو خواب میں حکم دیا گیا کہ آپ زمزم کو کھودیں، تو جب انہوں نے زمزم کی کھدائی کی اور اس کی بنیادیں ظاہر ہوئیں اور قریش کو پتہ چل گیا کہ یہی جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والا کنواں ہے، تو وہ اس پر جھگڑا کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے جو ہے اس میں اپنا حصہ لیں گے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ میں نے اکیلے کا کام ہے، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر تم سے جھگڑا کریں گے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ایسا کرو، جھگڑا نہیں کرتے، ہم کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ کس سے کروائیں گے؟ پھر خود ہی مشورے سے طے کیا کہ ملک شام میں کاہنہ رہتی ہے اور اس سے جو ہے نا ہم جا کر فیصلہ کروائیں گے۔ چنانچہ عبد المطلب اور قریش کے دوسرے لوگ اس کاہنہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی بھی ایک جماعت تھی، اور دیگر جو قریش کے قبائل تھے ان کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ تو یہ تمام لوگ یہاں سے روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، اور وہاں کہیں دور دور تک پانی نہیں ملتا تھا۔ اس میدان میں پہنچے تو ان کا پانی ختم ہو گیا اور سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا بھئی اب کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اپنی موت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ جو دوسرے قریش کے لوگ تھے ان سے پانی مانگا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پانی نہیں دیں گے، کہ اگر ہم نے تمہیں اپنا پانی دے دیا تو ہمارا پانی بھی ختم ہو جائے گا اور پھر ہم سب مریں گے، تو کیا کریں؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم سب جو ہے نا وہ ایک گڑھا کھود لو، اور اس گڑھے میں ہر ایک اپنے اپنے گڑھے میں جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، اور ظاہری بات ہے کہ پانی تو ملے گا نہیں، تو لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ گڑھے کھود لو اور ہر ایک اپنے گڑھے میں، جیسے ہی کوئی مر جائے گا تو دوسرا اس کے گڑھے کے اوپر اسی گڑھے میں اس کو دفن کر دے گا، اوپر مٹی ڈال دیں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو آخری آدمی بچ جائے گا وہ دفن ہونے سے رہ جائے گا۔ تو اگر ایک آدمی دفن ہونے سے رہ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ سارے قافلے کو جو ہے وہ بے گور و کفن جو ہے وہ رہنا پڑے۔ چنانچہ انہوں نے گڑھے کھود لیے اور ہر کوئی اپنے اپنے گڑھے میں اتر گیا۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد عبد المطلب فرمانے لگے کہ دیکھو یہ بات اس طرح تو ہم اپنی موت کا انتظار کرتے رہیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں تھوڑی محنت کرنی چاہیے اور پانی تلاش کرنا چاہیے، شاید اللہ ہم پر کوئی مہربانی کر دے۔ تو ان سب نے اتفاق کیا اور اپنے اپنے گھڑوں سے نکلے اور سواریوں کی طرف بڑھے۔ یہاں یہ ایمان افروز واقعہ پیش آیا کہ جیسے ہی جناب عبد المطلب اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ان کا گھوڑا جو ہے اس نے قدم اٹھایا تو اس گھوڑے کے نیچے سے، اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سبحان اللہ۔ اب جب انہوں نے اس بیابان میں پانی دیکھا اور یہاں سے پانی نکلتا دیکھا تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب جو ہیں یہ اپنی سواری سے اتر آئے، سب نے خوب اچھی طرح سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھی بھر لیے، اور وہ قریش کے جو لوگ تھے جن کو پانی جن سے مانگا گیا تھا اور انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کو بھی عبد المطلب نے بلایا کہ آؤ بھائی تم بھی پانی پی لو۔ وہ بھی آ گئے اور انہوں نے بھی خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد یہ سب بولے کہ اللہ کی قسم اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے،
جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑا کرنا جو ہے یہ بے سود ہے اور کائنہ کے پاس جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس چلے گئے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی انہوں نے تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال، دولت، تلواریں اور زرہیں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بہت زیادہ تھا۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے پھر آ گھیرا۔ اچھا، یہ ہم پیچھے آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے جب اس کو بند کیا تھا کنویں کو، انہوں نے اس کے اندر یہ رکھ دیا تھا۔ سارا مال و دولت جو کعبے کے اندر رکھا گیا تھا وہ سارا انہوں نے اٹھا کر یہاں رکھ دیا تھا اور پھر اس کو بند کیا تھا۔ چنانچہ یہ وہی مال و دولت تھا۔ اب یہ نکلا تو انہوں نے کہا کہ جی عبد المطلب اس میں تو ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں بھائی، اس میں تمہارا حصہ نہیں ہے، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا انصاف کا طریقہ کیا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ ایسا کرو، ہم جو ہے نا قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، قرعہ ڈال لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا، اور اس زمانے میں جو ہے وہ تیروں سے قرعہ ڈالا جاتا تھا، تو انہوں نے 2 تیر کعبے کے نام رکھے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام۔ اب پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبے کے نام نکلا، یعنی سونا، چاندی، زیورات وہ سارے جو تھے وہ کعبہ کے نام نکلے۔ تلواریں اور زریں جو ہیں یہ عبد المطلب کے نام نکلی، اور قریشیوں کے نام پر جو تیر تھے وہ کسی چیز پر بھی نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ اب اس مال کو کیا کرنا تھا؟ عبد المطلب نے یہ مال، سونا چاندی جو ہے، اس سے خانہ کعبہ کے دروازے کو سجا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو روایات میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے دروازے کو سب سے پہلے جس شخص نے سونے چاندی سے اور سونے سے سجایا تھا وہ عبد المطلب ہیں۔ چنانچہ یہ کام مکمل ہوا، اور زمزم کی کھدائی جس وقت کرنے لگے تھے نا حضرت عبد المطلب، اس وقت ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ بالکل اکیلے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے ایک بیٹے تھے حارث، اور ان کو انہوں نے وہاں کھڑا کیا تھا کہ تم ذرا ان کو روکو، قریش والوں کو، اور میں جو ہے نا اپنا کام کرتا ہوں۔ اس وقت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو مجھے اس کام میں یعنی زمزم کی کھدائی میں اگر تو کامیاب کر دے تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کر، اور اگر میں کامیاب ہو گیا اس کی کھدائی میں تو ان 10 میں سے ایک بیٹے کو میں تیرے رستے میں قربان کر دوں گا۔ اب یہ کام تو ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ سارے کام مکمل ہو گئے۔ تو اب وہ جو دعا انہوں نے مانگی تھی، منت مانگی تھی کہ میں 10 بیٹے مجھے دے گا اللہ تو میں ایک بیٹے کو قربان، یہ بھول چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا کر چکے تھے۔ اب انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو کہا جا رہا ہے اپنی منت پوری کرو، یعنی جو تم نے کہا تھا کہ اپنے ایک بیٹے کو ذبح کروں گا تو اب اپنے ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک اور ایمان افروز واقعہ ہے، انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔